علامہ جناب کیسر صاحب قبلہ حدیث نساء کے متعلق فرما رہے تھے. اور ذرا سلیمان آپ سنتے رہتے ہیں لیکن اس سرگار میں نیا دینا چاہتا ہوں. نبی آئے, اس در سے نکلے, اس در میں چلے گئے. اس حقیق طالب علم کے حق میں دعا ضرور کیجیے گا. خدا آپ سب کو سجدہ کی معرفت آپ کے قلوب کو لبریز فرمائے, اور اسے قیامت ہم سب کو شیعان فاطمہ میں محشور فرمائے. نبی اس در سے نکلے, اس در میں چلے گئے. فاصلہ کتنا تھا؟ 2 یا 4 قدم کا فاصلہ تھا. اس در سے نکلے ہیں, یعنی اپنے گھر سے نکلے, فاطمہ کے گھر میں چلے گئے. اگر چادر کی ضرورت تھی, اس در سے نکلے, اس گھر میں چلے گئے. اگر چادر کی ضرورت تھی تو گھر سے کیوں نہیں لیتی آئی؟ میں اپنے لاہور سے چلوں ہرون آباد آ رہا ہوں اور مجھے اپنی جسمی کیفیت کا بھی پتا ہو کہ کب کبھی مجھ پہ تاری ہو, اور میں یہ امید لے کے چلوں بھی ہرون آباد والے کمبل دے دیں گے, تو میں گھر سے کیوں نہیں لے کے آئے؟ پھر نبی اپنے گھر سے چلے ہیں. جسم میں ذوف ہے, کمزوری ہے, سجدہ کے گھر میں آتے ہیں. چادر کی ضرورت تھی تو گھر سے کیوں نہیں لے کے آئے؟ بیٹی سے آگے کا مجھے چادر دو. وہ چادر لے کر, وہ چادر سجدہ لے کر نبی نے اپنے اوپر ڈالی. یعنی جو جملہ بدل دوں, بے سایہ نبی پر. آپ اٹھت نہیں رہی. نبی بیٹھے تھے, ابھی بیٹھے تھے نبی کہ ایک اور ہستی نے در سے قدم اندر رکھا, ماں کو دیکھا. دیکھنے کے بعد سلام کرنے کے بعد فرماتے اماں میں آج اپنے گھر میں آپ کے پاس اپنے نانا کی خوشبو سونگ رہا ہوں. حالانکہ فتح الباری شرح صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ حسن جب بھی نانے کی گود میں بیٹھتا تھا, حسن گود میں بیٹھ کر لوح محفوظ کا کے لیے بھی سونے کا وقت نہیں ہوا. اگر ضرب تبریز ہو گیا تو بات فقیر کو اشارہ کر کے میں ختم کرتا ہوں. اگر لے سکتے ہو تو میرے ساتھ رکھیے گا. حسن وہ ہے جو نانے کی گود میں بیٹھ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا تھا. حیدری صاحب, شیخ صاحب اور دیگر میرے بزرگوں کو کرم فرماؤ جو شفت فرما جو حقیر کے جملے ذرا لوح قلم پہ رکھ کرنا. کیا لکھا ہے کہ جب گود میں بیٹھتا تھا تو لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا تھا. یعنی حسن جب بھی بیٹھتا تھا, حسن جب بھی بیٹھتا تھا لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا تھا. اب قرآن کیا کہتا ہے کہ ہم نے ابراہیم کے لیے آسمانی پردوں کو ہٹا دیا. ابراہیم کے لیے ایک مرتبہ پردہ ہٹایا تھا اور حسن کے لیے کبھی پردہ رکھا ہی نہیں. لوح محفوظ
قسمت میں لے کے آتے ہیں. مولا جہاں سے خوشبو آ رہی ہے ادھر کیوں نہیں چلے جاتے؟ ماں سے کیوں پوچھتے ہو؟ پھر ابھی حسن جا کے بیٹھے تھے. یہ کائنات کی تقدیریں بدلنے والا حسین آ گیا. اس نے بھی آگے وہی سوال کیا کہ میں آپ کے پاس اپنے نانا کی خوشبو پا رہا. بیوی نے اجازت دی، وہ بھی چلے گئے. پھر علی آئے. علی نے بھی سلام کے بعد وہی جملہ کہا کہ میں آپ کے پاس اپنے بھائی کی، چچا داد کی، رسول کی خوشبو پا رہا ہوں. یہ علی کمال ہے. ایک طرف ممبر پہ بیٹھتے ہو تو کہہ دیتے سلونی سلونی. ایک طرف ممبر پہ بیٹھتے ہو اور کہہ دو سلونی سلونی قبلان تب کے دونی اتنی آؤ میں دورہ کے سماوات میں دورہ کے رات کہ لوگوں پوچھو نہیں تھے جو پوچھ رہا ہے. میں آسمانی راستوں کو زمین کی نسبت زیادہ جانتا ہوں. تو جو آسمانی راستے جانتا ہے وہ بھی ٹھیکیدار سے پوچھتا ہے کہ میں تیرے پاس یعنی خود چلے جائیے. سب نے پوچھا نا، کیوں پوچھا؟ اس لیے پوچھ رہے ہیں تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ جو لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہے وہ اس لیے ماں سے پوچھتا ہے تاکہ طے ہو جائے کہ جتنا بڑا میں عالم ہوں اتنی بڑی ٹھیکیدار عالموں ہے. ہم یہ آ گئے ونم نقتمن جمیعاً، سارے چادر کے نیچے جمع ہو گئے. جب کامل ہو گئے اب بات تھی تعارف کی. ملائکہ نے بھی میرا بھائی پڑھ رہا تھا، میں ایک عجیب لوگ سے جملہ کہنا چاہتا ہوں. ملائکہ نے پوچھا کون ہے؟ یاد رکھیے گا تعارف کے اندر منطق میں یہ قانون موجود ہے کہ جب تعارف کرایا جائے تو معرف اور معرف جس کے ذریعے تعارف ہو رہا ہے وہ اجلا اور اعلیٰ ہونا چاہیے. پد میں پنجتن میں سب سے اعلیٰ ہستی ایسی ہے وہ ہے رسول. پروردگار رسول سے تعارف کرا. رسول سے نہیں کراتا تو 2 نمبر پہ ہے علی. رسول کے بعد پھر علی سے تعارف کرا. علی سے نہیں کراتا تو حسین سے کرا دے. یہ سیدہ کا نام کیوں لیتے ہو کہ ہم فاطمہ کو بیوی ہے، اس کا باپ ہے، اس کا شوہر ہے، اس کے بیٹے ہیں. اور میں توجہ چاہتا ہوں جواب قدرت آئے گا. میں بھی جانتا ہوں اگر میں محمد کا نام لے لیتا یہ بھی وہ بھی فلاں بھی وہ